الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت یوسف علیہ السلام کے اہم واقعات۔ جیسا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی پیدائش اور آپ کے حسن کا تذکرہ سن رہے ہیں، آج ہم یوسف علیہ السلام کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں ان کو سنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی یوں خبر دی: یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر آتیتموہم لی ساجدین۔ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال کی تھی، نیز 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بھی سمجھ گئے، اس لیے خواب سن کر فرمایا: یا بنی لا نقص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنا جو ہمدرد خیر خواہ نہ ہو، اس کے سامنے اچھا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، یوں ہی جس کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خوشحالی اور نعمتوں سے حسد میں مبتلا ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی خوش الحانی، نعمت دولت اور عزت وغیرہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمایا: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأویل الاحادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر
اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے اپنے سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں یجتبیکا سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد کیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہیں۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں: اولاد کی کثرت، خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت۔ نمبر 3، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت جلال کی زیادتی، خالق و مخلوق کی طرف سے اچھی ثنا اور تعریف، آخرت کی سعادتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کثیر علوم، 2، اچھے اخلاق، نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق، اور اگر یحتبی سے بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناسب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہے۔ اور نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔